وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا. اتنے کام چھوڑ کر نہ نماز کا حکم دیا نہ کسی اور چیز کا، رشتہ داروں کو دینے کا، کیونکہ اس سے معاشرے میں، خاندان میں خوبصورتی آتی. عدل سے آپ ایک پرسکون انسان بنتے ہیں، احسان سے معاملات درست ہوتے ہیں، اور ایتاء ذی القربیٰ سے خاندان خوشحال ہوتے ہیں، خوشحال گھرانے وجود میں آتے ہیں. آپ کے یہاں تو خوشحال گھرانے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایتاء ذی القربیٰ سے خوشحالی آتی ہے. آپ دیکھیں گے عموماً خاندانوں میں جھگڑے کس سے ہوتے ہیں؟ اسی بنیاد سے، جب رشتہ داروں کو نہیں دیا جائے. ایک کے پاس بہت کچھ ہے اور دوسرا 2 وقت کھانے کو بھی ترستا ہے. ایک اپنی عیاشی میں اڑا رہا ہے اور دوسرا بیماری میں تڑپ رہا ہے کہ ایک ٹیکہ لگوانے کا پیسہ نہیں اس کے پاس. کیسے خاندانوں میں خوشی ہو سکتی؟ دوسرے لوگوں سے تو انسان نہیں تعلق رکھتا، نہیں رکھتا. مثلا آپ کو نہیں پتا آپ کے ہمسائے میں کون رہتا، ان کا نام کیا، ان کا کام کیا، وہ کون ہے کون نہیں. آپ آج تک آئے نہیں، گئے نہیں، نہ وہ آئے نہ آپ گئے. کام چل رہا ہے نا، سب کا چل رہا ہے. نہیں پتا دائیں کون ہے بائیں کون ہے، خوب گزر رہی ہے. لیکن رشتہ دار تو آتے ہیں نا، ان کو تو آنا ہی ہے. اور جب ان سے تعلق ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کا تعارف بھی تو ہوتا ہے نا. اور خاص طور پر رشتہ دار تو ایک ایک چیز کو اٹھا پلٹ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمسائے تو اگر کبھی آ بھی جائیں ویسے ہی میل ملاقات کو، تو وہ اتنی انٹرپشن نہیں کرتے، اتنی انٹرفیرنس نہیں کرتے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بہن آپ کے گھر آئیں اور پھر وہ آپ کو معاف کر دیں اور چھوڑ دیں کہ وہ آپ کے کپڑوں کی قیمت نہ پوچھیں اور آپ کے بیڈ روم سیٹ کے بارے میں نہ معلوم کریں اور آپ کے فریج میں نہ جھانک کے دیکھیں. یہ سب تو ہوگا، تو وہ یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ان کو غم لاحق ہوتا ہے کہ آپ تو اس طرح رہ رہے ہیں اور وہ پریشان حال ہیں. پھر وہ خود سے خود ایزیوم کر لیتے ہیں، توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا آپ کو ان کے لیے بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو انسان کی اس نفسیات کا پتہ تھا نا کہ رشتہ دار سے توقع رکھتا ہے، توقعات. اور جہاں توقعات زیادہ ہوتی ہیں وہیں پر خرابیاں زیادہ ہوتی. ہر توقع کا ٹوٹنا مایوسی کو، خرابی کو جنم دیتا ہے. جب آپ کی توقعات نہیں ہوتی نا کسی سے، مثلا آپ اپنے ہمسائے سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ آپ کے لیے کیا کرے، لیکن رشتہ دار سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لاکھ ان کو سمجھائیں لیکن وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اترتے تو پھر ان کے منہ کھل جاتے ہیں آپ کے خلاف. پھر شامت آتی، پھر لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں، بدمزگیاں ہوتی، زندگی حرام ہو جاتی، نعمتیں بھی تلخ ہو جاتی، محرومیاں آتی، اور انسان خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے. پھر ہم مسائل کا حل بھی غلط تلاش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ساری سچویشن سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں، لیکن وہ اتنا گندھے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ نکال کے بھی نہیں نکل پاتے. مثلاً اگر ایک لڑکی اپنے سسرال میں
پریشان ہے تو عموماً حل کیا سوچا جاتا ہے؟ بس چھوڑ دو سب کچھ، چھوڑ دیں۔ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ شوہر کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، یا شوہر کے بغیر بچوں کو لے کر کس حال میں چین ہے انسان کے لیے؟ کون سا بہتر سولوشن ہے؟ سب کو معلوم ہے وہ بہتر سولوشن قربانی مانگتا ہے، اور ہم قربانی دینا نہیں چاہتے۔ جب آپ سیکریفائس نہیں کر سکتے، جب آپ دے نہیں سکتے، تو آپ کو ملے گا کہاں سے؟ عموماً ہم سیکریفائس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کچھ مال وغیرہ دے دیں، ایتاء ذی القربہ، لیکن صرف مال دینے سے کام نہیں چلتا ہوتا۔ رشتہ داروں کو دینے میں کیا کیا چیزیں آتی، یہ بھی ذرا غور فرمائیے، کیونکہ ابھی تک میرا خیال ہے ابھی مال ہی کے ارد گرد گھوم رہے تھے آپ۔ جس صبح بھی بات تھی، رزق سے مراد ہم کیا سمجھتے؟ یاد رکھیے کہ صرف مال سے رشتہ دار نہیں خوش ہو سکتے، ان کو کیئر چاہیے، آپ کی کنسرن چاہیے، مشورہ چاہیے، محبت چاہیے، توجہ چاہیے۔ ایک باپ بھی اگر بچوں کو صرف تنخواہ بھیجتا رہے نا، اس کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کے پاس بیٹھنے کو، بچوں کا خیال نہیں رکھتا، تو کام نہیں چلتا۔ تو پھر ایتاء ذی القربہ نہیں مکمل ہوا نا، کیونکہ عام طور پر ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہم سب کچھ، تو باپ ڈانٹتے ہیں نا عموماً، کس چیز کی کمی ہے تمہارے لیے؟ سب کچھ تو لا کے رکھا ہے، پھر بھی تمہارے موڈ آف ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ محبت چاہتے ہیں، جس کو عموماً بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا دیں گے، ان کے نام گھر بنا کے لگوا دیں گے، اور ان کو صرف سونے کے لقمے کھلائیں گے تو خوشحالی آئے گی۔ نہیں، ایتاء ذی القربہ میں ان کے مسائل کو شیئر کرنا، ان کے دکھوں کو بانٹنا، خوشی کے موقع، غم کے موقعوں پر شرکت کرنا، بیماری، تندرستی، تنگی تکلیف میں بات چیت کرنا، یہ سب کچھ ایتاء ذی القربہ میں آ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، صلہ رحمی۔ صلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صلہ وصل سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جڑنا۔ تو رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، جڑنا کا مطلب کیا ہے؟ ریلیشن شپ رکھنا، تعلق، ان کے بارے میں ایک طرح سے خبر رکھنا۔ لیکن آج کل عموماً ٹرینڈ کیا ہو گیا ہے کہ ساری دنیا سے دوستی ہے اور رشتہ داروں سے دشمنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ بہترین اخلاق کا معیار یہی ہے۔ عدل ذات میں اپنے اندر بیلنس ہو جائے نا تو باہر بھی ہونے لگتا ہے۔ احسان تعلقات میں، اور ایتاء ذی القربہ تو ہر وقت کا معاملہ ہے۔ ذی القربہ میں سب آ جاتے ہیں، قرابت والے سارے کے سارے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی سے روکتا ہے، فحشاء سے روکتا ہے۔ فحشاء کیا ہے؟ وہ بری چیزیں جن کا برا ہونا سب کو معلوم ہے کہ یہ برا ہے، عقل، فطرت، دل، سب اسے برا کہتے ہوں، یعنی جس کا برا ہونا معروف ہو، اور کھلی برائی، شرمناک رویہ۔ پھر اس میں فحاشی کے سارے طریقے آ جاتے ہیں، بد اخلاقی، بدتمیزی، روڈنس، چیخنا، چلانا، دوسروں پہ شاؤٹ کرنا۔ یہ حیا ختم ہوتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے نا، حیا نہیں کرنے دیتا انسان کو یہ سب کچھ۔ یا جس سے آپ کو حیا ہو اس کے سامنے نہیں کر سکتے، جس سے آپ شرماتے ہو اس پہ چلا سکتے نہیں۔ عموماً ہم فحشاء کس کو سمجھتے ہیں؟ بے شرمی کی باتوں کو، وہ تو ہے ہی، لیکن ہر شرمناک رویہ، یعنی آپ اپنے جس فعل کو پبلکلی کرنے میں آپ کو شرم آئے، سب فحشاء ہے۔ کوئی ایسا کام جسے آپ پبلکلی نہ کر سکیں۔ اچھا، پھر جب حیا ختم ہو جاتی ہے نا، یعنی حیا اس کو کنٹرول کرتا ہے، جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان پبلکلی بھی کرنے لگتا ہے، یعنی وہ کام جن کو پبلکلی کرتے ہوئے شرم آئے، اور پھر جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو انسان کھلم کھلا بھی کرنے لگتا ہے۔ اچھا، اتنے ساری برائیوں میں سے اللہ نے فحشاء کو نمبر 1 بھی رکھا، اور پھر ان کو برا بھلا بھی کہا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فحشاء کو
اتنی سنجیدگی سے کیوں لیا گیا ہے؟ سب برائیوں کی جڑ ہے، سب منکرات اسی بیج سے پھوٹتی ہیں. والمنکر، اور منکر برائی، جسے برائی کہا گیا، جس طرح کہ پہلے بھی بتایا گیا نا کہ ہر معاشرے کے اندر ایک کیا ہے؟ منکر، انوکھی چیزیں، ان یوزول، انہونی، ناپسندیدہ، جو ریکمینڈڈ نہ ہو. والبغی، اور زیادتی، ظلم. اچھا، ایک عدل ہوتا ہے، ایک انصاف ہوتا ہے. لفظ دونوں پڑھے ہوئے نا، منصف اور عادل. اس میں فرق کیا ہے؟ ایک خفیف سا فرق ہے. انصاف کون سا باب ہے؟ افعال. روٹ کیا ہے؟ نون صاد فے. نصف. نصف کس کو کہتے ہیں؟ آدھا آدھا. ٹھیک ہے. مثلا ایک شخص سیڑھی پر چڑھ رہا ہے 10 کلو وزن لے کر، اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے یا بوڑھا باپ ہے. اب انصاف کیا کہتا ہے کہ 5-5 کلو دونوں کو پکڑا دو، نصف نصف کر دو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن عدل کیا کہتا ہے کہ دونوں کے حال کو دیکھ کر ان کو سامان پکڑاؤ. کہ اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس کا حق کیا ہے کہ اس کی رعایت کی جائے، اگر کوئی بچہ ہے تو اس کا حق کیا ہے کہ اس کی بھی رعایت کی جائے. انصاف کیا کہتا ہے؟ سب کو 5-5 پکڑا دو. عدل کیا کہتا ہے؟ اس کے حالات کو دیکھ کر اس سے معاملہ کرو. تو زیادہ بہترین لفظ پھر کون سا ہے؟ عدل. کہ ہر ایک کو اس کا حق دو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑوں کا حق کیا ہے؟ احترام. چھوٹوں کا حق کیا ہے؟ شفقت. اور جن چیزوں سے روکا گیا وہ خوب کرتے ہیں. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بالکل اپوزٹ. فحش کام، خواہ زبان کی فحاشی ہو، گالی گلوچ ہو، غلط لفظوں کا استعمال ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات گالیاں دیتے سنے گئے. اتنی حیرت ہوتی ہے نا کہ چلے تھوڑا بہت غصہ کرنا تو اور بات ہے، لیکن ایسے ایسے غلیظ قسم کے لفظ لوگ بولتے ہیں، یہ لگتا ہے کہ اندر بھی کیچڑ ہی بھرا ہوا ہے. دیکھیں کیچڑ ہو تو اچھلتا ہے نا، اگر اندر پاکیزگی ہو تو منہ پہ کیچڑ نہیں آ سکتا، کم از کم گالی نہیں آ سکتی. مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق، بد زبانی، بد اخلاقی. تو گالیاں بھی فحشا میں آتی ہیں. فحشا یعنی فرم رویہ، ڈانٹ ڈپٹ سب اپنی جگہ ہے. بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے مکھی کاٹتی ہے لیکن گندگی نہیں پھینک رہی ہوتی، بس کاٹتی. فحشا کیا ہے؟ گندگی. والمنکر، ہر وہ برائی جو عقل بھی بری کہے اس کو اور شریعت بھی برا کہے اس کو. والبغی، ظلم زیادتی جو عدل کے خلاف ہے. احسان پسندیدہ ہے، منکر ناپسندیدہ. عدل، بغی، منکر احسان کے ساتھ. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ خود اللہ نے حکم دیا ہے تم کو، اس کو میری باتیں نہ سمجھو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکم دیے ہیں، لیکن اس انداز میں واضح طور پر حکم کا لفظ نہیں ملتا کہ اللہ حکم دیتا ہے یہ کام کرنے کا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یہ کر لو، مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. لیکن یہاں پر حکم کا لفظ بھی بولا گیا ہے. ان اللہ یأمر، صرف اور جگہوں پر کیا کہا گیا؟ اعدلوا، احسنوا. لیکن یہاں کیا ہے؟ یأمر، جو ایک طرح سے تاکید بھی ہے. اور ہم سب اپنے پاس کسی ایسی جگہ پر جس پہ بار بار ہماری نگاہ پڑے اور ہم اسے دیکھ کر اپنا جائزہ لے سکیں. مثلا اپنے شیشے کے اوپر ایک چھوٹی سی سٹرپ پر لکھ لیجئے کہ کرنے کے 3 کام،
عدل احسان رشتہ داروں کو دینا، نہ کرنے کے کام فحشاء منکر اور بغی، ظلم و زیادتی، بغی کی بجائے ظلم و زیادتی لکھ لیں، اور پھر اکثر اپنے آپ کو چیک کریں کہ کرنے کے کام کر رہی ہوں، لوگوں کو ان کا حق دیتی ہوں اور حق سے بڑھ کر احسان بھی ہے، اور کیا رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ اور پاس کر رہی ہوں، اور اسی طرح کہیں میری زندگی میں فحش منکر اور ظلم کا دخل تو نہیں۔ خود سے سوال کیا کریں، کیونکہ یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، قطع رحمی اور بغی یعنی ظلم و زیادتی دونوں جرم اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی فوری سزا کا امکان غالب رہتا ہے، یعنی ان کی پکڑ دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ کس کی؟ قطع رحمی اور ظلم و زیادتی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد جو انسان نے اللہ تعالیٰ سے اس کی عبادت کا کر رکھا ہے۔ عہد الست کے موقع پر الست بربکم، اور پھر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کو پکا کیا۔ لا الہ الا اللہ دراصل ایک عہد ہے۔ اسی طرح اس سے مراد انسان اگر کسی انسان سے یا کسی گروہ سے اللہ کا نام لے کے کوئی وعدہ کرے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم عہد کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور نہ توڑو قسموں کو، قسم نہ توڑو، بعد توکیدها، اس کی تاکید کے بعد، پکا کرنے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن قرار دیا تھا، یعنی اللہ کا نام لے کے قسم کھائی تھی، اللہ کو کفیل بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، تو کیسے اب تم اس قسم کو توڑ سکتے ہو جس میں اس کا نام شریک ہو گیا ہو؟ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو، تمہارے سب اعمال سے وہ بخوبی واقف ہے۔ ہر چیز میں ایکسیپشنل صورت بھی ہے، بسا اوقات انسان ایسی قسم کھا لیتا ہے کہ جس کے کھانے میں غلطی ہے، وہ نہیں کھانی چاہیے تھی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی قسم اپنے طور پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی کھا لی، پھر بھلائی اس کے علاوہ میں دیکھی، تو قسم توڑ کر کفارہ دے دے۔ مثلا آپ نے قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گی، خدا نخواستہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ کو جانا پڑا اس کو بچانے کے لیے یا کسی بھی موقع پر، تو ایسی صورت میں اب کیا کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ کفارہ دے دیں قسم کا اور قسم توڑ دیں۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے پیچھے آپ پڑھ چکے، 7ویں پارے میں آپ نے پڑھا ہے نا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، تمہیں پکڑے گا، تمہارا مواخذہ کرے گا جہاں تم نے پکی قسمیں کھائیں، اسی لیے یہاں کیا کہا، قسمیں مت توڑو۔ کتنی سمپل سی بات ہے نا، اور قسمیں نہ توڑا کرو، قسم کھا کے مت توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اس پہ گواہ بنا چکے ہو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کلتی، اس عورت کی طرح، تمہارا حال اس عورت جیسا نہ ہو جائے۔ کس عورت جیسا؟ التی نقضت، جس نے توڑ دیا، کیا توڑ دیا؟ غزلہا، اپنا سوت،
सूतर, सूत क्या होता है? सूती धागा सुना है? रुई के रेशों को एक खास अंदाज से धागे में बदलना, सूत काटना। ना हो जाओ उस औरत की तरह जो तोड़ डालती है अपना सूत, मिन बाद कुव्वतिन, मजबूत करने के बाद, रेशे इकट्ठे करके बल दे के काट के फिर क्या करती? तोड़ के रख देती। अनकाफन, रेजा रेजा, छोटे छोटे टुकड़े। निक्सुन की जमा, वो सूत का टुकड़ा जिसको दोबारा काटने के लिए तोड़ा जाए। कभी सूत काटने का अमल देखा है कहीं? उसमें आपने देखा होगा कि काटते काटते अगर जब वो धागा खींचा जा रहा होता है तो बाजू को धागा टूट जाता है। अब जब दोबारा धागा जोड़ना होता है ना टूटे हुए से, तो एक छोटा सा टुकड़ा पहले हटाना पड़ता है, फिर उसको नरम जगह को मिलाना पड़ता है। तो इस छोटे निक्स उसको बोलते हैं, जो छोटा सा टुकड़ा तोड़ा जाता है दोबारा जोड़ने के लिए। यानी इतने छोटे छोटे टुकड़ों में ना तोड़ डालो। कहा जाता है कि रीता बिन्त अम्र एक खातून थी मक्का में जो ऐसा किया करती थी। इसका ये काम था। दिमाग खराब होगा बेचारी का। और बाज़ वक़्त इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, डिप्रेशन में होता है। बना बनाया खाना उठाया और डोंगा नीचे पटखा दिया, खुद ही पकाया और खुद ही तोड़ दिया। बाज़ वक़्त कपड़े फाड़ दिए अपने, बाज़ वक़्त कुछ और उठा के तोड़ दिया। खरीद के ग्लास लाए, गुस्सा किसी पे आया और निकला ग्लास पे। अक्सर लोग करते रहते हैं ना इस तरह के काम। आप सब ने ही शायद कभी ना कभी कुछ किया हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपना सूत काट के, चीजें बना के अपने हाथों से फिर उनको तोड़ा ना करो। और ये मिसाल समझाएगी, ये ऐसे ही है जैसे कोई कसम खा के तोड़ दे। कसम खा के तोड़ना भी ऐसा ही काम है, ऐसा ही नुकसानदेह है जैसे खुद चीज खरीद कर उसको तोड़ देना या बना के तोड़ फोड़ देना। तत्तखिजून ऐमानकुम दखलम बैनकुम, तुम बनाते हो अपनी कस्मों को बहाना आपस में। दखल, दखल असल में दखला से है। दखला का क्या माना होता है? कहीं दाखिल हो जाना। दखल कहते हैं उस मिलावट को जो फसाद के लिए हो। जैसे सुर्ख मिर्च में ईंटें पीस कर डाल दी जाती हैं, या काली मिर्चों में पपीते के बीज डाल देते हैं, और दूध में पानी डालते हैं, और चाय में चने के छिलके डालते हैं, और बहुत सी किस्में हैं। इसलिए ये बात समझना मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तत्तखिजून ऐमानकुम दखलन, ये फसाद ही है ना, सेहत के लिए नुकसानदेह है। और इमाम बुखारी कहते हैं कुल्लु शैइन लम यसिह फहुव दाखिल, हर वो चीज जो दुरुस्त ना हो तो उसको दाखिल या दखल बोलते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपनी कस्मों को दखल ना बनाओ। फिर क्या हुई चीज? फसाद का जरिया ना बनाओ, दगा धोखा फरेब मिलावट ना बनाओ। बैनकुम, आपस में, यानी अपनी कस्मों को आपस के मामलात में, आपस में से मुराद क्या है? आपस के मामलात में मकरो फरेब का हथियार बनाते हो। तत्तखिजून ऐमानकुम दखलम बैनकुम, तुम बनाते हो अपनी कस्मों को क्या? दखल, बहाना, मिलावट, दगा, फसाद। यानी कस्मों के जरिए फसाद खड़ा करते हो, ये कह रहे, मुराद कहे। ऐसा क्यों करते हो? अन तकूना, अन का माना है क्या? ताकि हो जाए, तकूना हो जाए। उम्मतुन, एक कौम, हिया अरबा, वो बढ़ी हुई, मिन उम्मतिन, दूसरी कौम से।
یعنی قسمیں کھا کے ایک قوم کی شان و شوکت بڑھاتے ہو دوسری قوم پر، دوسرے گروہ پر. عموماً قسم کیوں کھائی جاتی؟ کہتے ہیں نا جو اپنے جھوٹ کو چھپانا چاہتے. اچھا جھوٹ کو کیوں چھپاتے ہیں آپ؟ اپنی شان بڑھانے کے لیے. فرمایا یعنی کہ مراد کیا ہوئی پھر کہ اپنی شان بڑھانے کے لیے، یعنی ایک گروہ اپنی شان بڑھانے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا نہ لے، جھوٹی قسموں سے اپنی شان نہ بڑھائے. ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل نہ کرے. کس کے ذریعے؟ قسموں کے ذریعے. اچھا اربا کا لفظ جو ہے نا ربا سے ہے. ربا ہوتا ہے نا بڑھنا، ربا سے اربا زیادہ چڑھا ہوا. مراد کیا ہے؟ مال یا گنتی میں زیادہ ہونا. کہ تم بناتے ہو قسموں کو آپس میں بہانا کہ ایک قوم یا ایک گروہ دوسرے گروہ سے مال میں گنتی میں بڑھ جائے. یعنی جھوٹی قسموں کے ذریعے دنیاوی فائدے حاصل کرتے ہو. سمپلی معنی یہ بنتا ہے ان تکونا، کہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ سوت کاتنا کیا ہے دراصل؟ بکھرے ہوئے ریشوں کو یکجا کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کارآمد چیز بنتی. سوت توڑنا کیا ہے؟ ایک اکٹھی چیز کو بگاڑ دینا. انسانی تعلقات بھی جڑ جاتے ہیں جیسے رسی کو تعلق کا ذریعہ کہا جاتا ہے نا. قیامت کے دن اسباب ٹوٹ جائیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. تو کیا معنی ہے اسباب کا؟ تعلقات. اسباب کیا ہیں؟ تعلقات. تو فرمایا کہ تم اپنے تعلقات جو ہیں ان کو خراب نہ کرو، توڑو مت، بگاڑو مت. اس لیے کہ تعلقات جب اچھے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے شوہر بیوی کے تعلقات اچھے ہوں تو اس کا خوشگوار اثر کس پہ پڑتا ہے؟ بچوں پہ پڑتا ہے، خاندان پہ پڑتا ہے، گھر کے کاموں پہ پڑتا ہے. اور اگر شوہر بیوی کے درمیان تعلقات بگاڑ کا شکار ہوں تو اس کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے، کھانا پکانے پہ بھی پڑتا ہے، اور شوہر کے دفتر پہ بھی پڑتا ہے، ہر چیز پہ پڑتا ہے نا. تو سوت کی مثال جو دی گئی وہ کیا ہے؟ بکھرے ریشے جب ایک دھاگے میں پروئے گئے تو اس سے کیا کچھ نہیں بنتا. سب لباس اسی سے بنتا ہے نا، پردے آپ کے اس سے بنتے ہیں، کارپٹس بنتے ہیں، بہت کچھ بنتا ہے. بکھرے ریشے جڑتے ہیں تو ان کے باہم اتفاق اتحاد سے تعمیر ہوتی ہے. اور اگر ان جڑے ریشوں کو توڑ دیا جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو جس معاشرے میں باہمی تعلقات اسموتھ نہیں ہوتے وہاں فساد ہی فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.